بھلائی کا لوگوں کو حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ میری بہنوں، لوگوں کو اس قرآن کی دعوت دینا، اس قرآن کے پیغام کو لوگوں کو سمجھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کے درمیان بیان کرنا، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے درمیان رکھنا، یہ میری اور آپ کی ہر مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھ لیجئے، آج ہم ہماری ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اور اسی حالت میں وہ موت کا شکار بنتی جا رہی ہے۔ غور کریے، اپنے ماحول اور معاشرے میں نظر ڈالیے کہ کتنی ہماری مائیں اور بہنیں دین سے دور ہو چکی ہے۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، اتنا بھی ان کو نہیں پتہ۔ میری بہنوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اللہ نے جو حق ہم کو دیا ہے، یہ حق کو لوگوں کے درمیان رکھے اور باطل کو مٹائے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ کیونکہ میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ عصر سورہ نمبر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے وہ باتیں کیا ہے، سنیے میری ماں اور بہنوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ اب ہر ایک مسلمان عورت کے لیے، ہر مسلمان مرد کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ یاد رکھ لیجیے، کیا ہے اس کے معنی میری ماں اور بہنوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ اکبر، رب کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، مرد بھی خسارے میں ہیں، عورتیں بھی خسارے میں ہیں۔ یاد رکھیے، یہاں سے ہم کو ایک نقطہ ملتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک عام کرنا صرف مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اس سورے کے ذریعے اللہ نے سب کے درمیان یہ وضاحت کر دی کہ یہ ذمہ داری مرد اور عورت دونوں کی ہے، کیونکہ خسارے میں ہر انسان شامل ہے، عورت بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، اب بچنے والے کون ہیں؟ جہنم سے بچنے والے کون ہیں؟ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ میں نے شروعات میں آپ کو بتایا کہ ہم کو ایمان کیسے لانا ہے، کیسا مضبوط ہم کو ایمان لانا ہے۔ وعملوا الصالحات، نیک و صالح عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی تلقین کرو، لوگوں کو اس حق کا پیغام پہنچا دو، لوگوں کو اس رب کائنات کے کلام کو پہنچا دو، ان کو سمجھاؤ کہ رب کائنات کا کلام کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے میری بہنوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وتواصوا بالصبر، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ یہ چار کوالٹیز اپنے اندر ہم کو لانا ضروری ہے۔ ہم ایمان تو لا رہے ہیں، نیک عمل تو کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا کام اگر چھوڑ دیں گے، میں اور آپ پھر کبھی خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے میری ماں اور بہنوں، سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آج یہاں پر آپ بھی بیٹھے ہیں اور میں یہاں پر کھڑی ہوں۔ میری بہنوں، ہماری صحابہ اور صحابیات جو ہمارے لیے اسوہ ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، انہوں نے اس ذمہ داری کو بڑا بخوبی نبھایا، بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا۔ جہاں پر ہماری امہات المومنین، ہماری صحابہ و ہماری صحابیات، جہاں گھر میں ایک ماں ہوتی تھی، وہیں پر وہ ایک حافظہ بھی ہوتی تھی، قرآن کو مکمل حفظ کرنے والی بھی ہوتی تھی۔ جہاں وہ ایک بہن ہوتی تھی، وہاں پر ایک محدثہ بھی ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے والی ہوتی تھی۔ جہاں پر وہ ایک بیوی ہوتی تھی، وہاں پر یہ قرآن کے حکم کو، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والی ہوتی تھی۔ ہم نہیں جانتے ہماری ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ اکبر، یہ سب حافظہ تھی، اس قرآن کی حافظ تھی وہ۔ اس کے
کے ساتھ ساتھ میری بہنوں میں ایک 3 اور صحابیات کے نام آپ کو بتلا دوں تاکہ ہمارے اندر لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کا یہ جذبہ ہمارا اور بڑھ جائے اور اس کام کے لیے ہم اٹھ پڑیں۔ میری ماں اور بہنوں سنیے، اسماء بنت یزید بن ساکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سے نہ جانے کتنی ایسی ہماری مائیں اور بہنیں جن کو ہماری صحابیہ کے بارے میں نام بھی نہیں پتا۔ اسماء بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت یزید بن ساکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری وہ صحابیہ ہے میری ماں اور بہنوں جو بیانات کو تیار کیا کرتی تھی، جو تقاریر کو تیار کیا کرتی تھی اور لوگوں میں جا کے بیانات کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد سنیے ام شریک الدوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام شریک الدوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان کے جیسا کام کرنے والیاں بنا دے۔ یہ ہماری ام شریک الدوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلے کی عورتوں میں جاتی، جو اسلام ابھی قبول نہیں کری تھی وہ عورتیں ان عورتوں کے پاس جاتی اور قرآن کے اس پیغام کو لوگوں کے درمیان رکھتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں ہماری ام شریک الدوسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان رکھتی۔ اس کے علاوہ میری ماں اور بہنوں ام سعاد بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ تو ہماری وہ صحابیہ ہے میری بہنوں جو مسلسل قرآن کا لوگوں کو درس دیا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ لوگوں کو مسلسل قرآن کا درس دیا کرتی تھی۔ میری بہنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ان صحابیات کے ذریعے ہم کو بتلا دیا کہ ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے، کیونکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے مطابق اگر ہم ہماری صحابیات کے مطابق اگر عمل کریں گے، ان کے نقش قدم پر چڑھیں گے تو جس طریقے سے وہ کامیاب ہوئے اس طریقے سے ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے جس طریقے سے ہماری صحابیات نے لوگوں کو درس دیا، جس طریقے سے ہماری صحابیات نے لوگوں کو اللہ کے اس پیغام کو سمجھایا، اس طریقے سے میں اور آپ بھی سمجھائیں۔ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے میری ماں اور بہنوں، ایک تو ہم ہماری ذمہ داری ادا نہیں کر رہی، دوسرے ہم ہمارے صحابہ اور صحابیات کے طریقے پر ہم موجود نہیں رہیں گے۔ پھر اللہ کے لیے میری ماں اور بہنوں، جہاں کہیں پر بھی آپ برائی کو دیکھیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی برائی ہو، چاہے وہ شرک کی برائی ہو، چاہے وہ بدعات کی برائی ہو، چاہے آپ کسی بھی قسم کی گندگی کی برائی کو اگر آپ دیکھتی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ روکیں۔ اس وقت آپ کے پاس جتنی طاقت ہے آپ کا کام ہے کہ آپ روکیں۔ ہماری صحابہ و صحابیات لوگوں کو درس دیتی تھی۔ مجھے بتائیے آج ہمارے پاس علم کی دوری کی وجہ سے، بتائیے مجھے ایسے کتنے درس آج ہمارے پاس ہو رہے ہیں، کتنی ہماری خواتین ہیں جو لوگوں کو درس دے رہی ہیں۔ یہ نظام دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے میری ماں اور بہنوں۔ اللہ کے لیے ہمارے صحابیات کے اس طریقے کو اپنائیے، ان ذمہ داریوں کو ادا کیجیے، تبھی میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں اور آپ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں جب ہم کو سوال کرے گا تو ہم اس وقت ہم ان ذمہ داریوں کو